کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اور میں ایک لمحے کے لیے آپ کو غار میں لیے چلتا ہوں، غار میں is about the cave of sword. Two persons and personalities are on the way to their Lord. گھر چھوڑ دیا، جب کملی والے آقا حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں نا مولا میں شہر کو کبھی نہ چھوڑتا، اس میں تیرا حرم ہے، لیکن تو اسی میں راضی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ دوں۔ اب جس شہر میں میں جا رہا ہوں وہ یثرب ہے، بیماریوں کا گھر ہے۔ مولا جب میں جا ہی رہا ہوں، ایک حرم چھوڑ کے جا رہا ہوں، آواز آئی پیارے جہاں جہاں تو قدم رکھتا جائے گا وہاں میں حرم بناتا جاؤں گا۔ پیارے جہاں جہاں تو جاتا جائے گا میں اس مٹی کو بھی شفا بنا دوں گا۔ اب یہ قافلہ پہنچا غار ثور میں، کیا کیفیت ہوگی جب کملی والے آقا نے اپنا سر اقدس صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا ہوگا۔ اب یہ ذرا منظر دیکھنے والا ہے، سر رکھ دیا صدیق اکبر کی گود میں۔ صدیق اکبر نے خیال کیا ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، اور آج تو جشن ہے، آج تو کملی والے آقا نے جشن منانے کا موقع دے دیا ہے۔ اور شاید سلطان العارفین کے اس کلام کا یہ جو حصہ ہے اس سے مقصود یہی تھا کہ اے تن میرا چشمہ ہو گیا، میں مرشد ویک نہ رجا ہوں۔ ادھر انہوں نے کملی والے کو دیکھنا شروع کر دیا، ادھر سانپ نے دیوار کے اس پار جو صدیوں سے منتظر تھا کہ اس غار میں کملی والا آئے گا ہم بھی دیدار کریں گے، سارے سوراخ بند، ایک باقی ہے، اس پر صدیق اکبر نے پاؤں رکھا ہے۔ اب یہ منظر دیکھیں نا، پاؤں غار پر رکھا ہے، سر کملی والے نے صدیق اکبر کی گود میں رکھا ہوا ہے، سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا۔ یہ تو نبی کو دیکھنے میں محب تھے، نبی کو دیکھتے رہے۔ سانپ نے ایک بار ڈسا، دو بار ڈسا، تین بار ڈسا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک بار کا ڈسا ہوا بھی زہر کافی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں کسی دشمنی میں نہیں ڈس رہا ہوں، میں کسی انتقام میں نہیں ڈس رہا ہوں، بلکہ میری بھی کیفیت یہی ہے کہ صدیوں سے یہاں انتظار کر رہا ہوں، آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزارہ مالی باغ ویکھن نہیں دیندا آج آیاں جدو بہارا۔ اور مجھے یوں لگا جیسے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اے تن میرا چشمہ ہوگا۔ اور حضرات سانپ ڈستا ہی رہا اور یہ نبی کو دیکھتے ہی رہے، اور جب یہ زہر کا اثر آنکھوں میں پانی کی صورت میں بہہ کر نبی کے چہرے پر پڑا تو نبی نے آنکھ کھول کر صدیق اکبر کی کیفیت کو دیکھا اور لعاب دہن جو لگایا
تو زہر کا اثر تو ختم ہونا ہی تھا، لیکن جو نصاب عشق رسول صدیق اکبر نے آج تیار کیا تھا اس کو پیش کرنے کا آج پھر موقع تھا۔ جب جنازہ اٹھا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ جنازہ اٹھا کے چل رہے تھے فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین، اور آوازیں لگا رہے تھے کہ آؤ جنتی کو جنت میں لے جانے والے جنتی لے جا رہے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آج جنتیوں کا سردار صدیق اکبر جنتیوں کے کندھوں پر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ حجرے کے دروازے پر یہ قافلہ عشق و مستی پہنچا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار حاضر ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جس نے غار میں سانپ سے ڈسوایا تھا آج وہ آپ کے دیدار کا تمنائی ہے، آپ کے پیار کا تمنائی ہے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دروازے جو بند تھے حجرے کے خود بخود کھلتے چلے، اور جو خوشبو کی مہک آگے بڑھی اور جو پیغام سما لائی تو کچھ یوں محسوس ہوا جیسے کہا جا رہا ہو یوصل الحبیب الی الحبیب، دیکھتے کیا ہو یار کو یار سے ملاتے کیوں نہیں ہو۔ حاضرین، آج امت کو اگر اپنے پروردگار کا قرب چاہیے تو جس طرح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام فیضیاب ہوئے اور صحابہ کرام سے تابعین فیضیاب ہوئے اور تابعین سے تبع تابعین فیضیاب ہوئے، صلحائے امت فیضیاب ہوئے، آئمہ فیضیاب ہوئے، آج 1400 سال کے بعد بھی وہ دین ہم تک صحیح حالت میں پہنچا ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، آج صدیق اکبر کی چوکھٹ سے لے کر مولا علی کے دروازے سے لے کر مجدد الفسانی کی بارگاہ تک، غوث جیلانی کی بارگاہ تک، داتا علی حجویری کے قدموں تک، بابا فرید کی بارگاہ تک، سلطان العارفین کے آستانے تک، نام بے شک قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، شاذلی ہے، خلوتی ہے، لیکن کام ایک ہی ہے، جس لب پہ سنو گے صلی اللہ کا ترانہ تمہیں سنائی دے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت سارے لوگ خارجی ہو گئے، بہت سارے لوگ رافضی ہو گئے، بہت سارے لوگ بغاوت کر گئے، بہت سارے لوگ غدار ہو گئے، لیکن یا رسول اللہ کہنے والوں، تمہارا مقدر کہ یا رسول اللہ کہتے کہتے، نبی کو پکارتے پکارتے تم اپنے پروردگار کی رحمت کے پہرے میں ایسے آئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مرشد آ کر تمہارا ہاتھ پکڑتا تمہیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرتا رہا۔ اور آج آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضرات گرامی، ہمارے خانقاہوں کا مزاج رہا ہے، ہماری خانقاہوں کا مزاج رہا ہے، اب بدقسمتی سے ڈاکومنٹریز، ٹاک شوز اور میڈیا کے ذریعے سے جن پیروں کو اور جن عاملوں کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اس کا تعلق بھی معاشرے کے ان سرطان زدہ، کینسر زدہ حصوں کے ساتھ ہے۔ ان کا تعلق
آستانوں سے نہیں ہے، خانقاہوں سے نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ کے اس ملک میں، آپ کے اس بر اعظم میں جو کردار اس وقت آستانہ باہو علم و آگہی کے حوالے سے ادا کر رہا ہے، اور جس طرح اس قافلہ عشق و مستی میں اہل علم شامل ہو رہے ہیں، اہل محبت داخل ہو رہے ہیں، اور جس طرح ہر بچہ جوان ہوتے ہوتے قرآن کا حافظ ہو رہا ہے، قرآن کا قاری بن رہا ہے، قرآن کے علوم کا ماہر بن رہا ہے، امید یہ ہے، یقین یہ ہے کہ یہی چراغ جلیں گے